بلوچستان کو کوئی مقبوضہ مفتوحہ یا قانونی نہ سمجھا جائے. بلوچستان کو کوئی مقبوضہ مفتوحہ یا کوئی قانونی نہ سمجھا جائے. بلوچستان کے شہریوں کو تیسرے درجے کا شہری نہ سمجھا جائے. بلوچستان کے عوام کو کلبھوشن اور ریمنڈ ڈیوس کی طرح عزت دی جائے. جو کلبھوشن اور ریمنڈ ڈیوس کو جو عزت ہے پاکستان میں، بلوچستان کے عوام کو کلبھوشن اور ریمنڈ ڈیوس جیسا وہ عزت ان کو دے رہے ہیں، بلوچستان کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح عزت دی جائے. چوتھا ہے کہ بلوچستان کے عوام کی تذلیل کے لیے جتنی چیک پوسٹیں قائم کی گئی، اور یہ میں صاف اور واضح الفاظ میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں جو ہزاروں چیک پوسٹیں ہیں سیکورٹی کے لیے نہیں ہیں. بلوچستان کے عوام کو غلام سمجھتے ہیں، اور بلوچستان کے عوام کو غلامی ہر قدم پر ان کو غلام سمجھنے، غلام ثابت کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے تم غلام ہو، یہ چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہے. اس لیے ہماری تذلیل کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کی تذلیل کے لیے آج بھی بلوچستان میں ہزاروں چیک پوسٹیں قائم ہیں. ان چیک پوسٹوں کا خاتمہ کیا جائے، اور اسی طرح بلوچستان کے وسائل کو لوٹنے کا سلسلہ بند کیا جائے. ریکوڈیک ہو، گیس ہو، اور جتنے وسائل ہمارے بلوچستان میں ہیں ان کے لوٹنے کا جو سلسلہ ہے، اور ہمارے ہی اداروں کے، ہمارے ہی اسمبلی ممبران کے، ہماری حکومت کے کندھے استعمال کر کے ہمارے وسائل کو لوٹنے کا منصوبہ ہے. اسی طرح ریکوڈیک میں بھی لوٹنے کا اور کمیشن خوری کا منصوبہ ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بلوچستان کے وہ سیاستدان جو اچھل کچل کر کے باتیں کرتے ہیں، اور کسی کے بھائی کو ریکوڈیک میں ٹھیکہ مل گیا پھر وہ خاموش ہو گئے. اس لیے یہ ایسا نہیں چلے گا کہ بلوچستان کا ریکوڈیک اور وسائل ایک ٹھیکے پہ اور ایک کسی مراد اور کمیشن پہ کوئی ہم سودا بازی بلوچستان کے عوام کریں گے. اس لیے بلوچستان کو لوٹنے کا جو سلسلہ ہے، ریکوڈیک کو لوٹنے کا، سیندک کو بھی لوٹ رہے ہیں، اسی طرح گیس جو لوٹ رہے ہیں وہ لوٹ بھی لیا ہے کافی حد تک. جتنے وسائل اس کو لوٹنے کا سلسلہ بند کیا جائے. اسی طرح بلوچستان میں جو ڈیتھ اسکواڈ ہے، جن کی سرپرستی ہمارے ادارے کرتے ہیں، جتنے کرائے کے قاتل بلوچستان میں ہیں، ڈیتھ اسکواڈ اب بھی بلوچستان میں موجود ہیں. ان ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی ختم کی جائے، کرائے کے قاتلوں کی سرپرستی ختم کی جائے. کوئی ان کو کارڈ یا ٹکٹ، کوئی کارڈ ان کو جاری نہ کرے، ان کے اسلحہ واپس لیے جائیں. یہ ہمارا مطالبہ ہے بلوچستان کے عوام کا بھی، بلوچستان کے نوجوانوں کا بھی، کہ ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی بلوچستان میں ختم ہونا چاہیے. اسی طرح بلوچستان میں جو منشیات فروشوں کی سرپرستی ہے، بلوچستان میں 10 لاکھ نوجوان منشیات میں لت پت ہے. آج 10 لاکھ نوجوان، تو یہ منشیات فروش دن کی روشنی میں منشیات کے اڈے چل رہے ہیں. ان سب کے باوجود کہ یہاں حکومتی ریٹ کی بھی دعوے کیے جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ ہم قانون کی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے. بڑے بڑے زبان دعوے کیے جاتے ہیں، اپنے آپ کو منظم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پورے بلوچستان میں ہمارا قبضہ ہے. لیکن پھر سوال یہ کہ دن کی روشنی میں منشیات کے اڈے کیوں چل رہے ہیں، کن کی سرپرستی میں چل رہے ہیں؟ اس لیے بلوچستان کی مائیں اور بہنیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ منشیات کے جو ہزاروں اڈے جو دن کی روشنی میں چل رہے ہیں یہ بند ہونے چاہیے. اسی طرح بلوچستان کے عوام یہ بھی چاہتے ہیں کہ سی پیک میں جو بلوچستان کے عوام کو چیک پوسٹیں ملی ہیں، بلوچستان کے عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں روزگار ملے گا، ہمیں جدید ہاسپٹل ملیں گے، تعلیمی ادارے ملیں گے، ہمیں موٹر وے ملے گا. تو بلوچستان کے عوام کو چیک پوسٹوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا. اس لیے بلوچستان کے عوام یہ سمجھ رہے ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں چیک پوسٹوں کی نہیں، تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے. ہمیں چیک پوسٹوں کی نہیں، جدید ہاسپٹل کی ضرورت ہے. ہمیں چیک پوسٹ نہ دی جائے، ہمیں ہاسپٹل دی جائے، ہمیں تعلیمی ادارے دی جائیں. بلوچستان کے عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوجی نہیں چاہیے، ہمیں کلاشنکوف والے نہیں چاہیے، ہمیں قلم اور کتاب والے چاہیے. ہمیں قلم اور کتاب دے تاکہ بلوچستان کی جو جہالت ہے وہ اندھیرا ہے وہ دور ہو جائے. اسی طرح بلوچستان کے عوام یہ بھی چاہتے ہیں جو بارڈر ہے چمن سے لے کر گوادر تک، یہ جو بارڈر ہے لاکھوں لوگ اس سے وابستہ ہیں. سیکورٹی کے نام پر جو اس کو بند کیا جاتا ہے اور لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے، بارڈر کا کاروبار کھولا جائے. اور اسی طرح ساحل بلوچستان میں جو ٹرالر مافیا کا قبضہ ہے، ابھی پرسوں ہمارے سمندر سے
भारतीय टॉलरेंस को पकड़ा गया है परसों। अब खुद अंदाजा लगाएं, बड़ी रेट के दावे किए जाते हैं, बड़े दावे किए जाते हैं। भारतीय टॉलरेंस हमारे जून 2021 में चाइना के टॉलरेंस आए थे, और अभी परसों जो है ना भारतीय टॉलरेंस को खुद पकड़ा गया है। ये हमारे जो इदारे हैं, वफाकी इदारे हैं, उसके नाक के नीचे कभी चाइना के टॉलर्स आते हैं, कभी भारतीय टॉलर्स आते हैं, और कभी दूसरे सिंध के हजारों टॉलर्स वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये जो साहिल बलूचिस्तान को जो लूटने का सिलसिला है, जो टॉलर्स माफिया वहाँ मुसल्लत है, जिसकी सरपरस्ती वजीर फिशरीज अकबर अस्कानी साहब बत्ताखोरी में मुलव्वस है, और बत्ताखोरी के जरिए हजारों डॉलर्स को हमारे बलूचिस्तान पे छोड़ रहे हैं। इसका पता कुद्दूस बेतंजो साहब को भी है, जहूर बुलेदी साहब को भी है, एहसान शाह साहब को भी है, तमाम मुद्रा को पता है कि हमारा वजीर फिशरीज बत्ताखोरी में मुलव्वस है, उनको सबको पता है। उनकी सरपरस्ती में टॉलर साहिल बलूचिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इसका सिलसिला भी बंद होना चाहिए। इसी तरह असामियों की जो खरीद फरोख्त है, बलूचिस्तान के हर नौजवान को पता है कि मुझे चपरासी के असामी के लिए भी 6 लाख या 7 लाख मुझे देना पड़ता है। सबको पता है कि यहाँ बंदर बांट है, वजीर से लेकर नीचे डीसी तक असामियों के खरीदो फरोख्त किया जाता है। सबको पता है, हर नौजवान को पता है, हर नौजवान कागजात जमा करते हैं, उसको पता है। ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए। और इसी तरह ये हमारे इंशाअल्लाह डिमांड है, आने वाले वक्तों में अभी 3 फरवरी को हमारा धरना है, और ये मैंने पहले भी कहा था कि इंशाअल्लाह जो हम बात कर रहे हैं उसको हम अपनी तौर पर साबित भी करेंगे। ग्वादर धरने को भी संजीदा नहीं लिया गया, उन्होंने समझा कि शायद 1 दिन के बाद वो चले जाएंगे, और 32 दिन तक हमारे लाखों नौजवान भी निकले, हजारों बहनें भी निकली, कफन पोश रैली भी निकाला, और इंशाअल्लाह यही अमल इंशाअल्लाह क्वेटा में दोहराएंगे इंशाअल्लाह सर्दियों के बाद। और ये हुकूमत को पता चल जाएगा, ये जो आप बैठे हुए क्वेटा में मौजूद जो बड़े बड़े काली भेड़े और फिरौन बैठे हुए क्वेटा में, वो समझते पूरे बलूचिस्तान में दूध और खेत की नहरें बह रही हैं। इंशाअल्लाह सर्दियाँ जो ही खत्म हो जाएंगी तो ग्वादर से हम लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे। यह एक ऐसा तारीखी धरना जो ग्वादर में हमने दिया, हम लाखों लोगों को क्वेटा में यहाँ जमा करने जा रहे हैं, और ये बताने जा रहे हैं कि हमें बलूचिस्तान के जो मुतालबात हमने बताए, अब हम तस्लीम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बलूचिस्तान हमारा है, बलूचिस्तान के वसाइल हमारे हैं, ये सरजमीन हमारी है, ये जर्नैलों की नहीं है, ये सरदारों नवाबों की नहीं है, और ये सरमादारों जागीरदारों की नहीं है, ये किसी की नहीं है, बलूचिस्तान के लोगों की। हम इंशाअल्लाह पुरअमन जमहूरी आईनी जद्दोजहद के जरिए से अवाम को लेकर के हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, आवाम को लाखों की तादाद में निकालेंगे, सड़क पर निकालेंगे, अपना जमहूरी हक इंशाअल्लाह हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आखिर में ये मुतालबा करता हूँ अहले बलूचिस्तान की तरफ से, उर्दू चैनल के मालिकान से, जो उर्दू चैनल के जितने मालिकान हैं, लेकिन उनको बलूचिस्तान के अवाम को कवरेज देना होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि पंजाब के चूहे को आप कवरेज दे दें, पंजाब के गधे को आप कवरेज दे दें, पंजाब के कुत्ते को आप कवरेज दे दें, हिंदुस्तान के एक बच्ची को आप कवरेज दे दें, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम को आप कवरेज न दें। मैं वाज़े अल्फाज में बलूचिस्तान की तरफ से ऐलान करूंगा, जब उर्दू चैनल के मालिकान पंजाब के कुत्ते को वैल्यू देंगे, वहाँ के चूहे को वैल्यू देंगे, वहाँ के कुत्ते को गधे को कवरेज देंगे, बलूचिस्तान के अवाम को कवरेज नहीं देंगे, तो ये रवैया देखेंगे पूरे बलूचिस्तान में हम उर्दू चैनल का बाइकाट कर सकते हैं, पूरे बलूचिस्तान में हम ये मुहिम चला सकते हैं, पूरे बलूचिस्तान से हम उर्दू चैनल के बाइकाट के एक एक गली और शहर में इसका मुहिम चलाएंगे। ये मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं ये साफ अपने दिल की और बता रहा हूँ कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि पंजाब के चूहे को जितना कवरेज है बलूचिस्तान के अवाम को नहीं, पंजाब के गधे को जितना कवरेज है बलूचिस्तान के अवाम को नहीं, बलूचिस्तान पंजाब के चूहे को जितनी कवरेज दी जाती है बलूचिस्तान के अवाम को नहीं दी जाती। अगर ये उर्दू चैनल वाले बलूचिस्तान को अहमियत नहीं देंगे तो ये दफ्तर न खोलें, नुमाइंदे मुकर्रर न करें, ब्यूरो चीफ मुकर्रर न करें, यहाँ लोगों को मरवाए नहीं, यहाँ के सहाफियों को मरवाए नहीं। ये आखिर में मेरा एक मुतालबा है उर्दू चैनल के मालिकान से। इंशाअल्लाह आप बलूचिस्तान के नौजवान बेदार हैं, यहाँ की माएँ बहनें बेदार हैं, यहाँ के लोग बेदार हैं। अब बलूचिस्तान में जब अभी कराची प्रेस क्लब गया था तो मुझे सहाफियों ने कहा कि आपके जितने एहतजाज है हिंदुस्तान का मीडिया इनको बहुत कवरेज दे रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दे रहा है,
میں ان سے سوال یہ کیا کہ آپ کیا دکھا رہے تھے؟ میں تو انڈیا چینل مجھے کوریج بلوچستان کو دے رہے ہیں، لیکن ہمارا جو پاکستانی چینل ہے وہ قطرینہ کیف کو دکھا رہے ہیں، تو میں کس کا شکریہ ادا کروں گا؟ میں کس کا شکریہ ادا کروں؟ میں کس کو احسان مند اپنا مانوں؟ جو پاکستان کے چینل ہے ہندوستان والوں کو دکھا رہے ہیں، جب ہندوستان والے مجھے دکھا رہے ہیں تو میں ہندوستان والوں کا شکریہ ادا کروں گا. کیا مجھے کوریج تو دے رہے ہیں، مجھے آپ ویلیو تو دے رہے ہیں. اس لیے یہ جو ہمارا غصہ ہے وفاقی حکومت سے، سرمایہ داروں سے، فوج سے، تمام اداروں سے، حکومتوں سے، اسی طرح اردو چینل کے مالکان سے بھی یہ شکوہ اور احتجاج ہے اہل بلوچستان کی طرف سے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ پرامن جمہوریت ہم استعمال کریں گے، اور کوئٹہ میں انشاءاللہ ہم چند مہینے بعد کوئٹہ آئیں گے. ابھی 3 فروری کو ہمارا دھرنا ہے، پھر 10 فروری کو ایک دھرنا ہے، 6 فروری کو ایک دھرنا ہے، 13 فروری کو ایک دھرنا ہے. اتر 0 پوائنٹ ہم بند کرنے جا رہے ہیں، پورے پوسٹل ہائی وے بند کرنے جا رہے ہیں. پھر کوئٹہ کی طرف انشاءاللہ ایک دھرنا کوئٹہ کی طرف ہم آئیں گے. اس کا تاریخ کا اعلان ہم 1 مارچ کے بعد انشاءاللہ کریں گے کوئٹہ میں. اور انشاءاللہ پھر یہاں کی حکومت جو اندھی، بہری، گونگی، کٹ پتلی، جعلی اور جو بوٹ پالش کرنے والی جو حکومتیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بتائیں گے اب بلوچستان کے عوام پرامن جمہوری اب سیاسی سودا بازی سیاست سے تنگ آئے. انشاءاللہ بلوچستان کے عوام کا حق ہم انشاءاللہ پرامن جمہوری انداز میں ہم انشاءاللہ لے کر رہیں گے. اور اب تک کی کامیاب ہمارا احتجاج اس بات کا ثبوت ہے، اداروں کے پاس اس کے موجود ہیں کہ اب تک جو ہم نے احتجاج کیا ہے تو یہ بلوچستان کی تاریخ میں کوئی پارٹی، نہ کانگریس نہ وفاقی حکومت، اب تک کوئی، میں چیلنج دے تو کوئی نہیں کر سکتا. جتنے خواتین ہم نے نکالے کوئی بلوچستان کو کوئی لیڈر نہیں نکال سکتا. کوئی اتنے لوگ ہم نے نکالے کوئی لیڈرشپ نہیں نکال سکتا. انشاءاللہ یہ تو صرف ایک ڈویژن ایک ایریا کا تھا، اور کوئٹہ میں انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. وہ آپ بھی دیکھیں گے، میڈیا بھی دیکھیں گی. اور کوئٹہ میں ہم جمع ہوں گے تو انشاءاللہ اداروں کو بتائیں گے کہ آپ لوگ ہمیں پاکستانی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. پاکستانی سمجھتے ہیں پھر ہماری تجزیہ کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستانی سمجھتے ہیں تو ہمیں بے عزت کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستانی سمجھتے ہیں ہماری بہنوں کی توڑی کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستانی سمجھتے ہیں ہمارے بزرگوں کو کیوں توڑی کر رہے ہیں؟ پاکستانی سمجھتے ہیں تو موٹر وے کیوں ہمیں نہیں ملا؟ پاکستانی سمجھتے ہیں سی پیک میں ہمیں نظر انداز کیوں کیا؟ پاکستانی سمجھتے ہیں سی پیک میں ہمیں چیک پوسٹوں کے علاوہ ہمیں کچھ کیوں نہیں دیا؟ پاکستانی سمجھتے ہیں آپ نے پورے لاہور کو سی پیک کے فنڈ میں سجا دیا اور پورے بلوچستان کو آپ نے صرف چیک پوسٹوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا. کیوں؟ بلوچستان کو پاکستانی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ انشاءاللہ